غازی اہل سنت، شیر اہل سنت. لائق سب احترام علماء سب احترام اور دور و دراز اور گوجوار سے تشریف لائے میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الجند والامان وعلى آله وصحبه الذين هم كملة الإيمان وعلى من تبعهم بإحسان خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان اللہ. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم وإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام شخصیات، علماء کرام، سادات کرام، مشائخ اہل سنت، ائمہ مساجد، حفاظ و قراء حضرات، اور آپ تمام میرے سنی بھائی ہیں، آئیے ہم اور آپ نہایت معذب ہو کر سید عالم خاتم الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاذ والکرم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیم جگہ پر غالباً 5 یا 6 سال کے بعد آنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اور اس وقت اور اب کی صحت میں تو آپ کو فرق معلوم پڑ رہا ہوگا. کیا بات. جب سنگم پسلی کا تھا تو جب آہو فوہا نکل رہی تھی، چیخیں نکل رہی تھی، اور اب تو ماشاءاللہ صحت میں بہت اضافہ ہوا ہے.
الحمدللہ سوچیے مخالفین کی حالت کیا ہو. واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا تم لوگ بھی ماشاءاللہ اتنے اوور اسمارٹ ہو کہ مقرر بیٹھا نہیں خالی ابھی میں نے کھنکارا ہے اس پہ بھی ماشاءاللہ اور واہ واہ. مطلب یہ بھی کوئی بہت عجیب و غریب بات ہے یا کچھ نیا کام کر دیا. تمہاری اسی اندھبھکتی نے نئے نئے پیروں کو پیدا کیا. اللہ اکبر مطلب ابھی میں اسٹیج پہ بیٹھا اپنا گلا صاف کر رہا ہوں کرامت تو ہوئی. اسی لیے لوگ یہاں حیدرآباد میں یہ چھپریا والے اور بڑے بڑے جو ہے پیرا مرشدہ حضرتاں پاشا سرکارہ سب فکر ہے. ہر بات کو کرامت مت سمجھا کر بے شک عارضہ ہے. اور میں اپنے گلے کو صاف کر رہا تھا. خیر بڑے محبتی لوگ ہیں آپ, بڑے دیوانے لوگ ہیں, بہت چاہنے ماننے والے ہیں, علماء کے قدردان ہیں. یہ دیکھ کر مجھے بھرپور اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے دل میں علماء کے حوالے سے کتنی محبت. سبحان اللہ بے شک حالانکہ راستہ تنگ ہے, جگہ تنگ ہے, پھر بھی آپ لوگ جم کر بیدار ہو کر بیٹھے اور سننے کے پورے موڈ میں ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ شاعر صاحب نے کلام اعلیٰ حضرت بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور ہمارے مولانا عثمان یزدانی صاحب خدا نے بھی نقابت کا خوب حق ادا کیا ہے اور جتنی باتیں انہوں نے میرے حق میں کی ہے میں اسے بطور دعا سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے حسن ظن کے مطابق بنا دے. عزیزان گرامی اوقات, آج کل تقریبوں میں میری گھڑی بہت ٹوٹ رہی ہے, اس لیے میں نے احتیاطاً نکال دیا. اللہ مطلب حیدرآباد میں کچھ بھی چل جائے, یعنی ٹھیکرا بھی ہے تو پھر اس کو آپ لوگ قطب الافتاب بنا دو. ایسا مت کرو یار. اچھا اچھا ہستی چڑھانے کا معنی یہ کہ ابھی حضرت جو ہے جنگ عظیم کریں گے. مولانا عثمان نے بھی اتنا ڈرا دیا کہ پیچھے والوں تمہاری خیریت تھی. ارے بھائی تمہاری خیریت ہے, تمہاری اصلاح کے لیے میں آیا. واہ 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 سبحان اللہ کیا کہتے ہیں بولو بالکل. مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مقاصد, مشرق جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہے. اگر پورے ہندوستان میں, پورے عالم اسلام میں اگر شیعوں کا, دیوبندیوں کا, اہل حدیثوں کا, اہل بدعت کا, تبدیلیوں کا, نام نہاد مولائیوں کا اگر سب سے بڑا ہمدرد خیر خواہ ان کی صلاح و فلاح چاہنے والا کوئی ہے تو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم وہ میں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بات کو سنجیدگی سے سنو اور دلائل پر غور کرو اور ہو سکے تو اپنی باطل روش سے باز آ کر اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب کو قبول کرو. ہمارے رد کرنے کا مقصد آپ کو چڑھانا, اکسانا یا مزید بھڑکانا نہیں ہے, بلکہ مقصد یہ ہے کہ آپ ذرا غور تو کریں کہ جس مسلک پر آپ ہیں آپ نے اسے الف سے لے کے یا تک پورا کے پورا حق کیوں سمجھا ہوا ہے. آپ ذرا دوسرے جانب کی دلائل پر بھی نظر کیجئے. آج کی یہ نشست بھی یوں تو غیر مقلدین کے رد میں ہے, لیکن حقیقت میں آج کی یہ نشست غیر مقلدین کے اصلاح کے لیے. اب جو نئے نئے غیر مقلد بنے یا جو منجھے ہوئے ہیں وہ سب تقریباً یہاں موجود ہوں گے, یہاں وہاں سے سن رہے ہوں گے. آن لائن بھی تقریر کا اہتمام ہے, تو چونکہ اعلان چل چکا ہے کہ آج رکعات تراویح پر بحث ہوں گی, تو وہ لوگ بھی آن لائن بغور سن رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا کہنے والے. آپ یہ مت دیکھیے کہ میں کس طرح آپ کو یاد کر رہا ہوں, بلکہ یہ دیکھیں کہ جس غلط موقف کو آپ نے سنت سمجھ لیا ہے حقیقت میں سنت سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ میں ذرا اشتہار دیکھ لوں, ورنہ کبھی کبھی اندر جن کے نام ہے ان کا نام لینے میں یا جلسے کا یا کمیٹی کا نام لینے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر کمیٹی والے کیا کرتے ہیں, آخر میں ملتے نہیں ہیں, ملفوف مسافہ نہیں کرتے. ہمارا تو نام ہی ڈھنگ سے نہیں لیے. کمیٹی ہے غوث و خواجہ رضا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی مشیر آباد, سبحان اللہ. اور اس کی جو ہے نظامت فرما رہے ہیں مجاہد اہل سنت خلیفہ حضور قائد ملت
حضرت مولانا عثمان رضا قادری یزدانی صاحب دامت برکاتہم، تلاوت عبدالغفور صاحب قبلہ نے کی، انوار الحق صاحب بھی موجودی ہوں گے، ناز خان صاحب، ایک صاحب مس ہے مفتی جابر صاحب قبلہ دامت برکاتہم، کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ بہرحال عزیزان گرامی وقار، آج کا جو یہ اجلاس ہے اس کا نام ہے استقبال رمضان و رکعت تراویح کا محدثانہ فیصلہ۔ رمضان کریم جب بھی آتا، حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کریم میں قیدیوں کو رہا فرماتے، اور سب سے زیادہ سخاوت کا عالم آپ کا رمضان کریم میں ہوتا۔ ایک روایت حضرت سلمان فارسی کی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، کہ جب رمضان کریم آنے والا ہوتا، سرکار منبر پہ تشریف فرما ہوتے، صحابہ کو جمع کرتے، اور جیسے ہمارے گھر میں کوئی خاص مہمان آنے والا ہو تو ہم اہل خانہ کو اس کے آنے کے حوالے سے بتاتے ہیں، اس کی عظمت و رفعت کے بارے میں بتاتے ہیں، تاکہ اہل خانہ کے دلوں میں اس کی محبت کا سکہ جم جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد سے پہلے صحابہ کو جمع فرما کے رمضان کی عظمتوں کا حال بیان فرماتے کہ ان قریب تمہارے بیچ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں عبادات کو بڑھا دیا گیا ہے اور ساتھ میں اجر کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم تم پر برستی ہے۔ اس مہینے کو اس طرح گزارو کہ اس کا کوئی لمحہ عبادت سے غافل نہ ہو۔ غرض کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اعمال پہ ابھارتے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مقدس مہینے میں تم عبادت کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کریم کے مہینے میں قیام اللیل، قیام رمضان کے حوالے سے ہمیں اکساتے، ہمیں ابھارتے، ہمیں خوب جو ہے اس کے حوالے سے فضیلت بتاتے کہ اس مہینے کی راتوں میں جو قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور نے تحدید وہ تاکید نہیں فرمائی، یعنی رکعات کی حد بندی نہیں کی کہ کتنی رکعات پڑھنی ہے، اور تاکید بھی نہیں کی کہ پڑھنا ہی ہے، بس حضور اس کی فضیلتیں بیان فرماتے کہ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، جو اس کی راتوں میں قیام کرے گا یعنی تراویح پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے تحدید کے بغیر یعنی حد بندی کے بغیر کہ رات میں جو قیام ہے اس میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، اس کے بغیر یہ فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس مہینے میں تم لوگ عبادت کا معاملہ رکھو، رات میں قیام کرو، دن میں روزے رکھو، تلاوت قرآن کرو، اخیر کی 5 راتوں میں جاگو، تراویح پڑھو، اور خاص طور سے اخیر کے 10 دنوں میں اعتکاف کرو، یعنی ہر مہینے سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انبیاء کے خاتم، تمام انبیاء کے سردار، تمام رسولوں کے امام تو اس مہینے میں صحابہ کو اعمال پہ ابھارتے، صحابہ کرام کو اعمال کے لیے تیار کرتے کہ تیار ہو جاؤ، رمضان آ رہا ہے، کمر ہمت کو کس لو اور خوب رب کے حضور گڑ گڑا کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اسی امت میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، حضور کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں، اپنے آپ کو متبع قرآن و سنت کہنے والوں میں انگریزوں کی چیرا دستیوں سے، انگریزوں کی چالاکیوں سے جو فرقے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں 1857 کے زمانے میں، انگریزوں کے منحوس قدم پڑنے کے بعد ایک مرزیوں کا فتنہ اور ایک نام نہاد اہل حدیثوں کا فتنہ، جن کو نام بھی انگریزوں نے ہی اہل حدیث دیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، انگریزوں کے منحوس قدم سے پہلے، منحوس
قدم جب ہندوستان میں پڑے اور اس فرقے کا وجود عمل میں آیا تو اسے کہیں وہابی، کہیں باغی، کہیں تاغی اور کہیں کچھ فراری وغیرہ فسادی وغیرہ کہا جاتا تھا۔ ان کے بڑے بڑے علماء نے جب ملکہ وکٹوریہ کا جشن 50 سالہ منایا جا رہا تھا، گولڈن جبلی، تو اس موقع پر ایک لمبا چوڑا خط ملکہ کے حضور میں لکھا، اے ملکہ عالیہ، اس گروہ کو جو آپ کا نمکار ہے، آپ کا قصیدہ خواں ہے، آپ کی مدح میں غضب اللسان ہے، ہمیں وہابی، باغی، تاغی، لاغی، فسادی، فراری اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں ایک نام عطا کریں، وہ نام اہل حدیث ہو۔ اگر آپ اس پہ مہر کو ثبت کر دیں، مہر لگا دیں تو ہم لوگ اسی نام سے جانے جائیں۔ چنانچہ انگریزی دور میں اسے اہل حدیث نام دیا گیا۔ ذرا آپ سوچیں اور تعجب کریں کہ جن کا دیا ہوا نام بھی انگریزوں کا ہو، وہ لوگ اتنے جری ہو گئے، اتنے بے باک ہو گئے کہ 1500 سالہ پرانی شخصیات پر اپنی زبان کو دراز کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ کے حوالے سے کہتے ہیں وہ حدیث نہیں جانتے تھے، ان سے چوک ہو گئی، حدیث و قرآن کے مقابلے میں انہوں نے اپنی رائے کو ٹھوسا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَعْنَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا، میری امت میں کچھ خبیث ایسے ضرور پیدا ہوں گے جو اپنے پہلوں کو برا کہیں گے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہاں لے جاؤں؟ پیچھے والوں ہوشیار ہو، ارے ہاں بولو، اگر نہ بولو یا کم سے کم سبحان اللہ بولو۔ نہیں، آگے والوں کی بیداری میں تو کوئی شک ہی نہیں، کچھ زیادہ ہی بیدار ہے۔ پیچھے والوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ انگریز کے زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے جسے اہل حدیث نام دیا جاتا ہے۔ اچھا زبردستی دیکھو، ان کی دادا گیری دیکھو، پیدا ہو کے ان 350 سال بھی نہیں ہوئے، ارے 250 سال بھی نہیں ہوئے، 200 سال بھی پورے نہیں ہوئے، ابھی 200 سال کے اندر ہی اندر کی پیدائش ہے ان کی، اور حدیثوں کا قبضہ کیے ہوئے ہیں، قرآن کا قبضہ کیے ہوئے ہیں، نام رکھ لیا اہل حدیث، یعنی سب سے زیادہ حدیث والا، حدیث پہ چلنے والا، حدیث کا اکیلا تنہا مالک اور اجارہ دار تو یہی ہے۔ ان کا نام اہل حدیث ایسے ہی ہے جیسے گلاب جامن۔ گلاب جامن ایک مٹھائی آتی ہے، کھائے ہوں گے نا، اس میں گلاب ہوتا ہے کہ جامن ہوتا ہے؟ دونوں بھی نہیں ہوتا، نہ گلاب کا پھول ہوتا ہے نہ جامن ہوتا ہے، اس کا صرف بیچارے کا نام گلاب جامن۔ ایسے ہی اہل حدیث نہ یہ اہل ہے نہ اس کے پاس حدیث ہے۔ ایک نمبر کا چوٹا، ایک نمبر کا ایک چوٹا ہے، حدیثوں پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا انگریزوں کے دور میں پیدا آپ ہوئے، لیکن اسلام تو ہندوستان میں عہد نبوت میں کیرلا سے آ چکا تھا، دوسری مرتبہ محمد بن قاسم لے کر آ چکا تھا، محمود غزنوی لا چکے تھے، غریب نواز کے مبارک قدم سے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت ہوئی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جتنے لوگ آئے یہ سب اسی طرح تو سینے پہ ہاتھ باندھنے والے اور ٹانگیں چیرنے والے تھے، اہل الحدیث تھے؟ نہیں، یہ سب مقلد تھے، یہ سب کے سب حنفی تھے۔ ہندوستان میں جتنے بادشاہ آئے سب کے سب حنفی تھے، جتنے صوفیاء آئے، جتنے اولیاء آئے، جتنے محدثین آئے، ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بھی حنفی المذہب ہے، حضور غریب نواز یہ بھی حنفی المذہب ہے۔ ہندوستان میں اسلام لانے والے بھی حنفی، اسلام پھیلانے والے بھی حنفی، مساجد کی تعمیر کرنے والے بھی حنفی، حدیث پڑھنے پڑھانے والے بھی حنفی، حدیث کی شروحات لکھنے والے بھی حنفی، مدارس اور جامعات قائم کرنے والے بھی حنفی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بعد میں پیدا ہو کر حدیثوں پر قبضہ کرنا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے بمبئی میں، سننے کا موڈ ہے الحمدللہ، تو لوگوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا محلے میں، بہت حدیث والے ہیں، ڈائریکٹ اسلام 360 میں حدیث دکھاتے ہیں اور لوگ ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، یہ تو بھائی حدیث سے بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کون بات کرے گا؟ تو لوگوں نے کہا اس بیماری کا ایک ہی علاج ہے، قصر ابو حنیفہ مفتی کریم حنفی۔ میرے پاس آئے اور خوب انگریزی وضاحت میں خوب اکڑ کے آئے ٹائٹ کے، کسی طرح ان کی بے قرار روح کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ تشریف لانے کے بعد اپنے وجود نامسعود کو جب میرے گھر میں داخل کیا تو میں نے کہا بیٹھ جائیے،
किस गरज से इनको लाए हैं? तो लोगों ने कहा ये आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, इनका कहना है ये आपसे मुनाजरा करेंगे। मैंने कहा आप मुझसे मुनाजरा करेंगे? बोले जी हाँ मुनाजरा होगा और आज ही होगा। बहुत जोर से आया था उनको मुनाजरा। मैंने कहा अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। बोले पहले सी पिन का चार्जर दो। मैंने कहा मैं क्यों दूं? तो बोले मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन होने वाली है। मेरा जितना मबलग इल्म है, इल्मी खजाना है, सभी इसी मोबाइल में। मतलब एक दिन के लिए अगर इंटरनेट की सर्विस बंद हो जाए तो गूगल के ये मुकल्लिद ऐसे ही यतीम हो जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, क्या बात, वाह वाह। कहने लगे पहले सी पिन का चार्जर दो। अच्छा मैंने कहा ले बाबा सी पिन का चार्जर। अब लिया सी पिन का चार्जर, बोले वाईफाई का पासवर्ड दो। वो भी हमारा वाईफाई का पासवर्ड। अब जब मेरा वाईफाई उन्होंने देखा तो लिखा था सुन्नी लायन। क्या लिखा था? सुन्नी लायन। वाह 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 वाह, क्या कह रहे, कितने गंदे आदमी हैं। मैंने क्या गंदा काम कर दिया? बोले क्या लिखा है आपने सनी लियोन? अरे मैंने कहा मतलब तो सनी लियोन नहीं सुन्नी लायन लिखा है। क्या कहते, अरे दलिंदर पढ़ना तो सीख पहले। अरे अच्छा ये मेरी गलती, लेकिन अभी मुनाजरा शुरू नहीं। मैंने कहा करो शुरू मुनाजरा। तो अब भाई साहब दो चार जो हदीस निकाले रफ़ाउ यदैन की, बोले आप नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते हैं, देखिए ये रफ़ा यदैन की हदीस है। तो हमने उनको समझाया कि ये रफ़ा यदैन की जो आप हदीस बता रहे हैं इसका हुक्म मनसूख है। क्यों मनसूख है? उनको मैंने सहाबा का अमल बताया, इल्म मुज्तहिदीन के इज्तिहाद बताए। हजरत जाबिर बिन समुरा की सही मुस्लिम की हदीस कि वो कहते जब हम लोग नमाज में हाथ उठा रहे थे तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खबरदार बिके हुए घोड़ों की तरह जैसे वो तुम हिलाता है तुम नमाज में हाथ मत हिलाओ, नमाज के सुकून को बर्बाद मत करो, उसकुनो की सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अब जब वो ढेर हो गए और उनकी हदीस को मैंने समझाया तो बोले ऐसा है कि फिर किसी मौके पर मैं अपने से बड़े को लेकर आऊंगा और आपसे मुनाजरा होऊंगा, तो आप एक काम कीजिए डेट दे दीजिए। तो मैंने उनको डेट दिया। डेट क्या दिया मालूम है? 1 अक्टूबर। वाह वाह, अभी एक भी खड़ा, उर्दू में अक्टूबर में अलिफ भी खड़ा। अभी गदहुल लजी को मैंने दिया 1 अक्टूबर लिया। बोले मौलाना ये क्या है 11 कबूतर? बोले 11वीं 12वीं नहीं चलेगी, मुनाजरा होगा। अबे मैंने कहा गदहुल लजी खरदिमाग बेदाल के बुदम चुकर घामो और तो तुम नास मुझे ना कहते खालिद बशर वल आदमी वल इंसानिया वल हैवानिया। 1 अक्टूबर लिखा। क्या लिखा? 1 अक्टूबर। ऐसे लोग मुनाजरा क्या है कोई मुशीराबाद में मुहद्दिस साहब है, आ जाओ भाई, मोस्ट वेलकम स्टेज पे। आपके जिस्म के सही सलामती की गारंटी मैं लेता हूँ। मुझे मालूम है सुन्नी बड़े शेर दिल और खूंखार भी होते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आ जाओ, आज तुम्हारा सारा हदीसियत का नशा उतार देता हूँ। खुदा की कसम, अंग्रेजों के अहद में पैदा होने वाला ये फिरका, इसने मुसलमानों में तफरीका पैदा किया है। आज जो लौंडे अपने आप को अहले हदीस होने पे फख्र करते हैं और ये समझ रहे हैं कि अहले हदीस तब से है जब से अहले कुरान है, जब से हदीस है, गलत है। वरना फिर अहले कुरान जो हदीस को मानते ही नहीं है, हदीस की हुज्जियत का इनकार करते हैं, वो भी कहते हैं हम तब से हैं जब से कुरान है। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। इन फिरकों ने अपना नाम इस्लामी रखा है, वरना इस्लामी तालीमात से, सुन्नत और कुरान और सुन्नत से इनका कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल जब ये फिरका पैदा हुआ तो इस फिरके ने दीन को छाटने का काम शुरू किया, दीन में आसानियां पैदा करने का काम शुरू किया, दीन को मॉडिफाई और दीन को मॉडर्न बनाने का काम शुरू किया, दीन में आसानियां पैदा करने का काम शुरू किया। और आज लोगों का नफ्स मोटा हो चुका है, लोग दीन बेजार हो चुके हैं। आज एक मुश्त दाढ़ी रखना लोगों को भारी पड़ता है, रसूलुल्लाह की सुन्नत से लोगों को प्यार नहीं है। लोग आज फ्रेंच कट दाढ़ी रखते हैं, आज लोग अंग्रेजी वज़ाक़ता अंग्रेजी लिबास पहनते हैं, नमाजों में भी लोग आसानी चाहते हैं। और इस फिरके ने लोगों की नब्ज को पकड़ लिया कि लोगों को क्या चाहिए? आसानी चाहिए। इसने डिस्काउंट देना शुरू कर
دیا, لوگوں نے ڈسکاؤنٹ لینا شروع کیا, نیاز و فاتحہ عرس چہلم 10واں 20واں سب بند, اس کے بعد سلام قیام تعظیمی اور اس طریقے کے نوافل وغیرہ سب بدعات بدعات کہہ کے ختم کرنے کا سلسلہ شروع کیا, اور یہاں تک کہ جب نمازوں کی باری آئے تو نمازوں پہ بھی ہاتھ صاف کر دیا. سنت پڑھنا ضروری نہیں ہے, دعا مانگنا ضروری نہیں ہے, ٹوپی پہننا ضروری نہیں ہے, تراویح کو ہاتھ کر دیا. اب ایک طرف 20 رکعت بندہ پڑھ رہا ہے, پڑھ کے آڑا تیڑا ہو کے نکل رہا ہے, اور یہ 8 رکعت پڑھنے والا چھوٹا 8 رکعت پڑھ کے ٹہرا کے نکل رہا ہے. اب لوگوں کو جب نماز میں آسانی مل گئی, اچھا 8 رکعت پہ حدیث بھی دکھا رہا, مسئلہ تو یہی ہے نا. اب حدیث تو اس کو دکھائے گا چائنیز بنانے والے کو, حدیث تو دکھائے گا رکشا چلانے والے کو, مٹن بیچنے والے کو بیچارہ مٹن بیچتے بیچتے بخاری دیکھے گا کہ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. دیکھ بھائی, بخاری کی مانے گا کہ ابو حنیفہ کی مانے گا؟ تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا کہ ابو حنیفہ کا کلمہ پڑھا؟ ظاہر سی بات ہے ایک انسان یہی کہیں گے یار میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا, امام ابو حنیفہ کا تھوڑی پڑھا ہے. تو ایک تو 20 رکعت میں سے 12 ڈائریکٹ ختم ہو گئی, اور سنت تو آج ہی تھی, آج معلوم پڑا کل میں تیرے ساتھ. تو لوگوں کو جب ڈسکاؤنٹ ملنا شروع ہوا, آسانی ملنا شروع ہوئی, تو لوگ ان کی طرف بھاگنا شروع کر دیا لوگوں نے. لیکن جب علماء نے ان کی پکڑ شروع کر دی اور ان کو لپیڑنا شروع کیا اور ان کا حسب و نسب بتایا کہ یہ ایک ضال و مضل فرقہ ہے, اس کا حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر روئے زمین پر حدیث کا سب سے بڑا دشمن کوئی فرقہ ہے تو وہ یہی اہل حدیث فرقہ. حدیث کا سب سے بڑا دشمن کوئی فرقہ ہے تو وہ یہی اہل حدیث فرقہ ہے. لیکن لوگوں کو آسانیاں ڈسکاؤنٹ دینے لگے اور لوگ بھی بھاگنے لگے کیونکہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور ہر بات حدیث سے کہی جا رہی ہے. میرے پیارے, تم لوگ بھاگنے لگے. اچھا بعد میں جب علماء نے لتیڑنا شروع کیا اور لوگوں کا جانا کم ہوا تو اب ایک نیا فتنہ شروع کیا کہ ہماری مسجدوں میں لونڈے آئیں گے کیسے؟ ارے لونڈوں کو لانا ہے نا سنیوں کو, تو مستورات کا اجتماع ہونے لگا. وہ مستورات کا اجتماع نہیں ہے, وہ ہے مستورات کا اجتماع ہوگا. نہیں سمجھے؟ درود پاک پڑھو اللہم صلی و مولانا محمد بن معدن الجود والکرم وصحبہ وسلم صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نذرانہ شاعر کو ملا ہے تو درود کی شاعر ہی پڑھے گا, تم مت پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن معدن الجود والكرم وآله وصحبه. ٹائم ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلے تعارف تو کرا دو ڈھنگ سے. تو آج جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے علامہ وخامہ اسامہ اوباما پاجامہ ڈائریکٹ حدیث سے بات کرنے والے شیخ الحدیث صاحب ہے حافظہ اللہ, اور آپ ایک دم ڈر جاتے ہیں اس کی تو ہر بات حدیث قرآن سے ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم وہ ڈنڈی کہاں مارتا, وہ ڈنڈی کہاں مارتا آپ کو یہ نہیں معلوم. جس دن ہمارے سامنے آ جائے گا ساری اہل حدیثیت اس کی ٹائے ٹائے فیش, ایک نمبر کا جاہلوں کا ٹولہ ہے. مجھے بتاؤ جن حدیثوں کو لے کر آج یہ 4 اماموں پہ گھومتے ہیں, خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ پہ سب سے زیادہ گھومتے, آپ سب حنفی ہو نا؟ الحمدللہ. تو سب سے زیادہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ پہ گھومتے. ان دلندروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جن حدیثوں کو لے کر یہ ناچ رہے, سب سے پہلے بخاری شریف, اس بخاری میں سب سے للن ٹاپ حدیث 16 آنے کی صحیح حدیث 22 ثلاثیات جو ہے اس میں سے 21 ثلاثیات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے ذریعے لکھی گئی ہے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ. وہ بیچارے اتنے بڑے امام ہیں جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی اور اس میں سے چھان کر 9082 حدیث کا مجموعہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ پورا نام کس کا ہے؟ بخاری شریف. بخاری کا پورا نام بول. واہ واہ. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. سبحان اللہ. جی
बुखारी का लिखने वाला भी इमाम शाफई का मुकल्लिद, सुभान अल्लाह, मुस्लिम का सुभान अल्लाह। लिखने वाला भी इमाम शाफई का मुकल्लिद। ये इतने बड़े बड़े जिवाले इल्म अइम्मा हदीस मुज्तहिद फिल हदीस भी इतनी बड़ी बड़ी किताब लिखकर इसकी तरह मेंढक की तरह टर्राने नहीं लगे कि इंची टेप लेकर नाप रहे इमाम अबू हनीफा आगे है कि मैं ही आगे हूँ। अब बुखरात कहीं का जब सऊदिया से आता है तो मुबारक के कुतुब मीनार पे खड़े होकर आज़ाए बदन को हरकत दे के आइन इतना गाढ़ा गाढ़ा निकालता है कि लोग डर जाते हैं कि बहुत बड़े शेखुल हदीस, ये बहुत बड़े शेखुल हदीस नहीं है, बहुत सड़े हुए हैं और ये अंदर से पूरे खोखले हैं। संडास पे चांदी का वरक लगाने से असलियत नहीं बदलती है, वरक हटा के अंदर का हलवा देखो क्या है। वाह वाह वाह, लोग ऊपर से वरक देख के ही सोचते हो कि बहुत काबिल है, ये बहुत काबिल नहीं है, समझे। ये मौलाना नहीं है, ये मालाना है, मालाना। क्या बात है। अच्छा, अब ये लौंडे, ये लौंडे ही है ये। अच्छा, इनके मौलाना लोग भी इनसे तंग हैं क्योंकि उन्होंने इनके हाथ में पकड़ा दिया हदीस कुरान, किसी की सुनना नहीं है, डायरेक्ट दीन पे चल रहा है, सुनने का मूड है। हमारे यहाँ कॉलेज का एक बच्चा अच्छा खासा बेचारा कॉलेज जा रहा था, उसको वसवसे डालकर तेरी नमाज कोफा वाली है, तेरी नमाज हनफी है, तेरी नमाज मोहम्मदी नहीं है, मक्के मदीने वाली नहीं है, उसको बहका के इन्होंने हदीस कुरान दे दिया पढ़। खुदा की कसम, जिस बुखारी को पढ़ने के लिए मदरसे में हमें 8 साल का एहदादिया, उला, सानिया, सालिसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना 8 साल आलिम कोर्स पढ़ाया जाता है और कई उलूम पढ़ाए जाते हैं, कितने सारे उलूम। आखिर में हमारे हाथ में बुखारी देते हैं, इनके यहाँ पहले दिन बुखारी देते हैं, बुखारी शरीफ, जाओ बेड़ा बात करो। अब बताओ, जब वो खुद से पढ़ेगा तो बहुत सी हदीसें मंसूख है कि नहीं? बहुत सी हदीसों का हुक्म खत्म हो चुका, बहुत सी हदीसें मंसूख है, बहुत सी हदीसें हुजूर के साथ खास है, बहुत सी हदीसों पे अमल करने से रोका गया है, बहुत सी हदीसें मौजू है, ज़ईफ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उसको समझेगा कैसे? क्योंकि हदीस को सही, ज़ईफ, मौजू, मरफू, हसन, हसन ली गैरिही, हदीस के ये मर्तबे तो मुहद्दिसीन बयान करते हैं और इनके यहाँ किसी की बात मानना शिर्क है। डायरेक्ट हदीस कुरान देखो। अच्छा, तुमको इतना हदीस कुरान का शौक है तो आज मैं तुम्हें एक हदीस देता हूँ मुशीराबाद के गैर मुकल्लिदों, आप अहले हदीस हो, अमल करोगे ना। अब बुखारी की देता हूँ और 16 आने सही हदीस देता हूँ। नमाज में टोपी लगाते हैं लोग? नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते मालूम? ये हमें कहते हैं कि आप लोग मुकल्लिद हैं, तकलीद का माना पट्टा, और पट्टा जानवर के गले में डाला जाता है, आप लोग जानवर हैं। हकीकत में इनसे बड़ा जानवर कोई नहीं। आप गधे को देखो, चुपचाप खड़ा रहे, लेकिन जैसे ही उस पर 50 किलो गेहूं की बोरी डालो, फट से उसकी टांगें चिर जाती है। ये दिन भर एकदम सही चलेगा, लेकिन जैसे ही नमाज का बोझ इस पर आता है मस्जिद में, फट से उसकी टांगें चिर जाती। अच्छा, गधा, उसके पीठ पर बोरी रखो तो चलेगा, लेकिन क्या मजाल के ये टिश्यू पेपर आप उसके सर पर रखो, फट से ऐसे झटके। ये दलिंदर के सर पे आप टोपी रख दो, नहीं झटका तो मेरा नाम बदल दो, फट से। किसी हदीस में नहीं, सही हदीस में नहीं, बिना टोपी के पढ़ सकते हैं या हदीस दिखाओ तो बेटा अगर बिना टोपी के पढ़ सकते हैं तो बिना पाजामे के भी तो पढ़ सकते हैं। ये हंसने वाली बात नहीं, मैं बुखारी की हदीस सुना अल्लाह। चलो, तुम्हारा इस्लाम 360 है ना, खोलो इस्लाम 360, तुम्हारा ही खोलो। आम्र इब्ने सलमा एक सहाबी, कौन से सहाबी है? आम्र इब्ने सलमा। उनका घर मदीने से कुछ दूरी पर, काफिला जब कोई जाता मदीने से लौटता और इस्लाम लेकर आता तो वो उस काफिले से पूछते नबी ने आपको क्या सिखाया, तो जो कुछ वो काफिला बताता ये इसे सुन के याद कर लेते और इस तरह थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुरान इन्होंने याद कर लिया। हर काफिले से सुनते, बच्चे थे तो कहते एक मर्तबा एक काफिला आया हमारे गांव में, इस्लाम कबूल करके आया, कुछ दिन हुजूर की बारगाह में रह के आया, तो हमने उनसे पूछा, सही बुखारी की हदीस है कि ऐ लोगों ये बताओ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا سکھایا؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور نے ہمیں سکھایا نماز کا امام اسے بناؤ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ اب جب نماز کا وقت آیا اور سب لوگ بیٹھے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد ہے، تو مجھے کو قرآن زیادہ یاد ہے۔ اب مجھے امام تو بنا دیا گیا، لیکن زمانہ غربت کا تھا، افلاس کا تھا، اسلام پر فتوحات کے دروازے کھلے نہیں تھے، قیصر و قیصر کی دولت ابھی مسلمانوں کے ہاتھ آئی نہیں تھی، اسلام تنگ دستی کے اندر تھا۔ تو کہتے جب نماز کا وقت آئے تو میرے پاس صرف ایک لمبا کرتا تھا، نیچے پاجامہ نہیں۔ میں نے نماز پڑھانا شروع کیا اور جب میں سجدے میں گیا تو کرتا اڑ گیا اور میرا وہ پچھلا حصہ گوشت کا نظر آنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو امام صاحب کا تو گوشت والا حصہ نظر آ رہا ہے، لیکن کسی نے اس نماز کو دہرایا نہیں۔ پھر بعد میں سب لوگوں نے پیسے جمع کیے اور مجھے ایک لمبا جبہ سل دیا، جیسے کہ ہم نے پہنا اس طرح لمبا جبہ سل دیا۔ تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی، عید کی خوشی سے زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ اچھا ان سے کہو کہ عمرو ابن سلمہ نے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بغیر پاجامے کے نماز پڑھائی۔ جب ان کا پچھلا حصہ نظر آ رہا تھا تو بغیر پاجامے کے نماز پڑھنے کی حدیث بخاری میں ہے۔ کل سے عمل کرو گے؟ کرنا چاہیے، آپ کو اہل حدیث ہے نا اور صحیح حدیث ہے، کیوں نہیں کرو گے؟ سنیو، بولنا کب سیکھو گے؟ بولنا سیکھو، ابھی ڈیفینس مت کرو، اٹیک کرو، بڑھ بڑھ کے سوال پوچھو، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو، اور جب ہم میلاد پر حدیث دکھائیں گے تو کہیں گے نہیں آپ سمجھے نہیں، ہم کو تو صحاح ستہ میں سے چاہیے، 6 صحیح کتابوں میں سے۔ ہاں، حضور جب دنیا سے جا رہے تھے تو نبی نے یہی 6 کتابیں صحابہ کو دی تھی کہ آپ جو بھی حدیث دیکھنا اسی میں سے دیکھنا۔ اللہ ایسا ہے نہیں، ارے ہاں بولو، نہیں تو نہیں بولو۔ نہیں، حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، صحاح ستہ میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا صحیح ہونا ضروری ہے۔ واہ واہ واہ۔ اچھا اب جب آپ صحاح ستہ میں دکھائیں گے ترمذی میں میلاد کا تو بولیں گے آپ سمجھے نہیں، ہم کو صحیحین میں سے دکھاؤ۔ اچھا صحیح ہے، ہاں، بخاری اور مسلم میں سے۔ اب جب بخاری مسلم میں دکھائیں گے وہی نہیں، وہ لفظ دکھاؤ جو آپ کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ آپ اس کو ماننا نہیں، یہ بہت بڑا بدماش ہے، یہ حدیث کے نام پہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو بہرحال اب جو یہ حدیث میں عمل کا دعویٰ کر رہے ہیں مکار، تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے عمرو ابن سلمہ کی، غیر مقلدین کو چاہیے عمل کرے۔ اب جب ہم کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کہتے نہیں یہ تو ضعیف ہے، یہ تو مرجوح ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ تو اس درجے کی نہیں ہے جو صحیح ہو۔ ان سے کہو کہ جب حدیث کے درجے ہیں تم خود کہتے ہو صحیح حدیث، حسن لغیرہ، حسن لذاتہ، مرفوع حدیث، مقطوع حدیث، حدیث کے جب درجے ہیں، حدیث کی قسمیں ہیں، تو تم ڈائریکٹ اہل حدیث کیسے ہے؟ تم نے بھی تو صحیح اہل حدیث، ضعیف اہل حدیث، حسن اہل حدیث، حسن لغیرہ اہل حدیث ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، صحیح، بالکل حق ہے۔ اہل حدیث کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے، میرا دعویٰ نوٹ کر لو۔ اہل حدیث بننے کا نبی نے حکم بھی نہیں دیا، اس لیے کہ حدیث کی بہت قسمیں ہیں، تو اہل حدیثوں کی بھی قسم ہونی چاہیے، سنت کی کوئی قسم نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ ہم لوگ اہل سنت ہے، ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا نقطہ ہے۔ اچھا چلو نہیں سمجھ میں آیا تو آج پورا سمجھا کے ہی جاؤں گا۔ کبھی دیکھے گنے کا رس بنانے والا کیسا بناتا، پہلے لمبا ڈالتا، جب کچھ رس نکلتا تو پھر ڈبل موڑتا، واہ واہ، پھر جب اور نکلتا تو ٹبل چوبل، آخری تک جب تک یہ قطرہ نہیں نکل جاتا اس کو چھوڑتا نہیں۔ آج چھوڑوں گا نہیں میں، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ ہی پڑے گا۔ اب کون ہے عرب سے، عجم سے لے کے عرب تک پوری دنیا میں جو امام احمد رضا کے غلاموں کا علمی سطح پر مقابلہ کر سکے؟
تمہاری کیا حیثیت ہے, تمہاری کیا وقوفات ہے, تم کتنے صاحب علم ہو, ہم سب جانتے ہیں. اور جو یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, سعودیہ میں جا کے سلفی بنتے ہیں, سلف والے خود مسجد حرام میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ ایک امام 10 پڑھا کے پیچھے آتا, پھر وہ دوسرا امام آگے جاتا, جو پہلے 10 اس کے پیچھے پڑھ چکا ہے, اور جس نے 10 پڑھائی وہی دوسرے کے پیچھے 10 پڑھتا ہے. 20 رکعت تراویح مسجد حرام میں ہوتی ہے, مسجد نبوی میں ہوتی ہے. اور جس کو لے کر ناچتے ہو ناصر الدین البانی, اس نے جب شاہ فہد سے کہا تھا تراویح کو 8 کرو, تو ایسا اس کے پاسپورٹ کو خروج مارا کہ اس کو سعودیہ دوبارہ جانا نصیب نہیں ہوا. تو جن کے ریال کو تو راہ تک پاتے ہو, وہاں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی. یہ پڑھانے والوں نے آسانیاں پیدا کی, آسانیاں پیدا کی ہے. اہل حدیث بن رہے ہو, اہل حدیث نہیں بنا جا سکتا ہے. حدیث 4 چیزوں کو کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاتی اوصاف کو بھی حدیث کہتے ہیں, آپ کے اقوال کو بھی حدیث کہتے ہیں. آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا, آپ نے روکا نہیں ٹوکا نہیں, وہ بھی حدیث ہے. آپ کے افعال بھی حدیث ہے. حضور نے 11 شادیاں کی, حدیث ہے. حضور نے حالت روزہ میں اپنی ازواج کے بوسے لیے, حدیث ہے. حضور نے وضو کے بعد اپنی ازواج کو بوسا لیا, حدیث ہے. بخاری کی حدیث ہے. آپ نے حالت نماز میں اپنی نواسی امامہ کو اٹھایا, جب قیام میں تھے, پھر جب رکوع میں گئے نیچے رکھ دیا, پھر جب قیام میں گئے پھر اٹھا لیا. تو تم ان حدیثوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ بھی حدیث ہے. حضور حالت سجدہ میں ہے, حسین پاک حضور کی پیٹھ پر سوار ہے, حضور نے ان کے لیے سجدے کو طویل کروا دیا. تو تم اپنے بچوں کو پیٹھ پہ کیوں نہیں بٹھاتے ہو؟ اللہ اللہ اللہ, کیا بات. حدیث حدیث. چلو مشیرآباد کے اہل حدیث ہو, بیٹھ کر استنجا کرتے ہو کہ کھڑے ہو کر؟ القول قائما, بخاری میں باب ہے, 4 حدیثیں. حضور نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. اللہ, جب یہ بیٹھے تو کان پکڑو اس فضیلت الشیخ کے, اس سعودیہ ریجیکٹ کا کان پکڑو. بدماش بخاری میں یا تو بیٹھ کے کرنے کی حدیث دکھا, یا تو کھڑے ہو کر حدیث والا ہے نا. تو بولے گا مولانا بات دراصل ایسی, یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں. سن کے ہر حدیث سنت, سنت بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ حضور نے کسی مشکل وجہ سے وہاں پر بیٹھنے کے حالات نہیں تھے, کچرا پھینکا ہوا تھا, اور آپ پر بول نے شدید تقاضا کیا, تو آپ نے کھڑے ہو کر امت کی آسانی کے لیے کہ کبھی ایسا وقت آ جائے, جیسے آج کل فلائٹ وغیرہ میں اور کئی جگہوں پر ویسٹرن باتھ روم ہوتا ہے, وہاں بیٹھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کھڑے ہو کر استنجا ایسی جگہ کر سکتے ہو جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں. یہ امت کے لیے تعلیماً تھا, لیکن ہے تو بخاری کی حدیث. آپ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب اہل حدیث بنے ہو تو 16 آنے اہل حدیث بنو, ورنہ کہہ دو کہ اہل حدیث بنا ہی نہیں جا سکتا ہے, ورنہ منسوخ حدیث پہ بھی عمل کرنا پڑے گا. کیا بخاری کی حدیث نہیں ہے؟ سرکار نے مدینہ آنے کے بعد بھی 16 ماہ تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے. بعد میں اللہ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو کیا. حدیث تو ہے, عمل نہیں کیا جائے گا. ایسی سینکڑوں ہزاروں حدیثیں موجود ہے. تو میرے بزرگوں دوستو, اس لیے ہم اہل سنت ہے, اس لیے کہ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے, جس کا دوام ہے, جس پہ عمل باقی ہے. ہر حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا ہے, لیکن سنت پہ عمل ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم لوگ اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہونے والا یہ فرقہ لونڈوں کے ہاتھ میں بخاری مسلم پکڑا دی. اب مجھے بتاؤ, چوہے کو مل گئی ہلدی کی گانٹھ, اب اس نے سوچا میں نے پوری کرانے کی دکان کھول لی. ارے دلندر, کرانے کی دکان کے لیے بہت پسارا چاہیے, اتنے سے کرانے کی دکان نہیں کھلتی ہے. 1-2 حدیث ہاتھ لگی, وہ بھی سمجھا نہیں. میں گیا بنگلور میں تقریر کرنے, بہت پڑھے لکھے لوگوں کا شہر. میں نے وسیلے کی حدیث پیش کی بخاری کی. عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
کہ حدیث کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے سرکار کے چچا کا وسیلہ لیا. جوکر نائک کا ایک فالوور مجمع میں سے کھڑا ہوا, انگریزی کیپ لگایا ہوا تھا, بولے مولانا یہ حدیث تو آپ کی بھی خلاف ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولے دیکھو حضرت عمر کہاں؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے عباس کہاں؟ میں نے کہا مدینے میں. بولے نبی کی قبر کہاں؟ میں نے کہا مدینے میں. تو بولے حضرت عمر قبر پہ کیوں نہیں گئے؟ اگر قبر پہ جانا جائز ہوتا تو حضرت عمر قبر پہ جاتے, زندے کا وسیلہ نہیں لیتے. ہمارے نزدیک صرف اور صرف زندوں کا وسیلہ جائز ہے, جو مر چکے ہیں ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے. فوراً میرے ذہن میں شعر آیا کہ حشر تک نہ آئے گی جو خیال شیطان میں وہ خطائیں پلتی ہے وہابیوں کے سائے. پتا اس کا دماغ کہاں تک چلا گیا. فی الفاظ میں نے اپنی توجہ امام الائمہ سراج الامہ سردار فقہا سلطان المحدثین رسول اللہ کی بشارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں کی. مجھے ایک جواب لقا ہوا. میں نے کہا سن, حضرت عمر نے نبی کے چچا کا وسیلہ اس لیے لیا اور نبی کے قبر پہ اس لیے نہیں گئے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے کہ دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا. سبحان اللہ, کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حدیث ہے نا, واہ واہ واہ. سمجھنے کا فرق ہے. یہ جب بیٹھتا ہے عینک لگا کر تحقیق کرنے کے لیے کیڑے نکالنے کے. ہمارے یہاں ایک کالج کا بچہ اچھا خاصا نماز کا پابند تھا, پتہ نہیں اس کو کون سے 2-4 انجیکشن مار دیے, آفس میں لے کر گئے, چائے پانی پلائے, اب بخاری مسلم دے دیے. بھائی یہ حدیث کی کتاب ہے, 2 ہاتھ ہیں, اللہ نے 2 چیزیں دی ہے, قرآن حدیث 2 آنکھیں ہیں, اور دونوں سے ایک سے قرآن دیکھو, ایک سے حدیث 2 پیر دیے, ایک سے قرآن کی طرف چلو, ایک سے حدیث کی طرف 2 کان دیے, ایک سے قرآن سنو, ایک سے حدیث. میں نے کہا اس کو پوچھنا تھا, زبان تو ایک ہی دی, اس کا کیا کرنا؟ کیا بات ہے. اور اسے یہ بھی پوچھو کہ قرآن یہ ہاتھ میں پکڑنا کہ یہ ہاتھ ہے, اور حدیث والا کون سا ہاتھ ہے, قرآن والا کون سا ہاتھ ہے, ان سے پوچھ لو نا. اگر قرآن اس میں پکڑا تو پکانے والے ہاتھ سے حدیث پکڑنا. اللہ میٹھی چکنی چپڑی پیاری پیاری باتیں, ایسا پیٹ پہ سے ہاتھ پھیریں گے, ایسا پیٹ میں منڈی ڈالیں گے, ایسا داڑھی پہ سے ہاتھ پھیریں گے. اتنی عزت دی ہے بات نہیں بھیجے گا آدمی. اور یہاں مولانا ہے نگاری کر دو, یہاں کا جلال برداشت نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ منافقت نہیں نا, سب صحیح ہے. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسٹریٹ فارورڈ بات, اور وہاں کیسا چاپلوسی. اب یہ بچے کے ہاتھ میں دیے بخاری مسلم, اب یہ بیچارہ انگلش والی بخاری مسلم لا کے بیٹھا, رات میں 3 بجے تک پڑھ رہا. ماں ہے, ماں کی محبت نے غلبہ کیا. بولے بیٹے کھانا لا کے تو کھائے گا؟ بولے ڈسٹرب مت کیجیے, حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مطالعہ حدیث کے وقت ماں کھانا کہے تو کھانا کھانا چاہیے, آپ جائیے. اللہ, اب ماں بیچاری حدیث قرآن کیا جانے, اس کی تو ممتا ہے, وہ تو یہ دیکھ رہی بچہ رات میں بیٹھا ہوا 3 بجے. پھر تھوڑی دیر بعد آئی, ماں بیٹا سیب دوں؟ تو بولے حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ سیب کھانا چاہیے. پھر ماں گئی, پھر آئی, بیٹا کیلا دوں؟ بولے حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہے کیلا کھانا چاہیے. جب تک میں ہر چیز کی حدیث نہیں دیکھوں گا تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا. اب تو حدیث دیکھوں گا, دین پر چلوں گا. تو ماں نے کہا تو بالکل باپ پہ گیا ہے, جوتا کھا کے ہی مانے. ایسے لوگوں کو حدیث پکڑا دی, اور یہ لوگ ہم سے مواجرہ کرنے آتے, مناجرہ کرنے آتے, اور ہم ان کو مجرا کرواتے ہیں. ایک آیا میرے پاس 4 بجے رات میں, بولے رکو ابھی کمپیوٹر سے حدیث نکالتا ہوں. سنا ہوگا نا وفو خان والا مناظرہ. بتاؤ کیسے کیسے. اب ان کے مولانا لوگ خود ہی اب پاگل ہو گئے کہ دلیندر اپنے مولانا لوگوں کی بھی نہیں سن رہے, کیونکہ انہوں نے ہی کہا تحقیق کرو. تو آپ جب تحقیق کرو تو پھر اس امام کی کیوں مانیں گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں, مشیرآباد کے سنی جنتی مسلمانوں,
اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اہل سنت کے مذہب میں پیدا کیا، روٹیاں پکی پکائی ہے، نئے سرے سے حدیث و قرآن کی تحقیق مت کرو، ورنہ 15 صدیاں گزر گئی، ایک حدیث کی تحقیق میں پوری زندگی کھپا دو گے پھر بھی تحقیق نہیں ہو پائے گی۔ چلو مان لو تحقیق ہوئی بھی، تو اس کی کیا گارنٹی کہ صحیح ہوئی کہ غلط ہوئی؟ اچھا، اس ایک کی تحقیق کرنے کے بعد حدیث کو اتنی ساری ہے، آپ کو اتنی زندگیاں نہیں ملی ہے، اتنی عمریں طویل نہیں ملی ہے ہر حدیث کی تحقیق کرو، بلکہ بڑوں پر آنکھ موند کر اعتماد کرو۔ اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ فاتحہ میں جھگڑا کرتے ہیں نا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، ارے بے وقوفو، اسی نے تو لکھا ہے کہ اللہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اللہ کا انعام بے شک انبیاء کی جماعت پہ ہوا، صحابہ کی جماعت پہ ہوا، تابعین کی جماعت پہ ہوا، مجتہدین کی جماعت پہ ہوا، محدثین کی جماعت پہ ہوا، مفسرین کی جماعت پہ ہوا، بزرگان دین کی جماعت پر ہوا، اور ہم لوگ انہی کے راستے پر چل رہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کس کی بات مانو، کس کے پیچھے چلو، کس کی تقلید کرو؟ جن پر اللہ کا انعام نازل ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی تقلید مت کرنا جن پر اللہ کا غضب اترا۔ ابن تیمیہ کی، ابن قیم کی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی، نواب وحید الزما کی، ڈاکٹر جوکر نائک کی، توصیف الشیطان کی، معراج ربانی کی، یہ تمہارے حیدرآباد میں سسٹر کے برادر کون ہے؟ بیوقوف بولتا مجھے اسلام میں شرح الحدیث نہیں ہوتا۔ کیسے پاجامہ لوگ ہے بتا رہے۔ اور اب تو نئے نئے پاجامہ پیدا ہو رہے، ایک ساتھ پیدا ہو گئے الحسنی والحسینی، حبیب علوی، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، 3-4 میٹر لمبا نام ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، حبیب احمد، یہی حیدرآباد کا ہے نا۔ کل شام تک ہوں میں، اس کا کوئی چیلا چاکر ہو تو حضرت ابھی معاویہ پہ بھونک رہا تھا، کہتا صحابی نہیں ہے۔ اس کا نام پھر بولو، ایک جن بولو، حبیب احمد حسینی۔ حبیب احمد حسینی نام کا کوئی منہاجی ہے؟ اب تو خیر منہاج القرآن والوں نے بھی اس کا باہر کا راستہ دکھا دیا، شاید چندے میں غفلہ کیا ہوگا، یہ سارا بندہ چندے کا ہی ہے۔ اچھا بہرحال اس کو نکالے یا ڈالے، ہمارے نزدیک سب اسی کے حکم میں ہے۔ تو اس نے ایک بات کہی کہ امیر معاویہ طلقاء میں سے ہے اور طلقاء صحابی نہیں ہوتے ہیں، تو میں کل شام 5 بجے تک حیدرآباد میں ہوں، یہ مولانا عثمان ہارونی یزدانی صاحب ہیں، مشہور و معروف شخصیت ہے آپ کے شہر کی، ان سے رابطہ کر لے، وہ میرے ساتھ بیٹھ جائے ٹیبل پہ بات چیت کے لیے، مذاکرے کے لیے، میں اسے دلائل کے انبار لگا دیتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہے، کاتب وحی ہے، ثقہ ہے، جنتی ہے، خلیفہ عادل ہے، جن کو حضرت حسن مجتبی نے خلافت بخوشی عطا فرمائی ہے، اور اگر وہ ثقہ نہ ہوتے تو ان سے ائمہ سیاہ ستہ حدیث قبول نہ کرتے، ان کی روایات سیاہ ستہ میں بھی ہے، واہ 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 واہ، ان کی روایات سیاہ ستہ کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ کے بستر کی زینت ان کی بہن محترمہ ہے۔ سن لو، جب ایک شخص اسلام لا چکا تو زمانے سابق کے گناہوں کا تذکرہ کرنا حرام، سخت حرام ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ زمانے نبوت میں جن کو آزاد فرما دیا، حساب نہ لیا، آج
14 सदियां गुजरने के बाद कुछ राफजियों के चुटकल खाने वाले नाम नहाद मौलाई जो अपने आप को मौला अली का शहदाई कहते हैं, अरे खबीसो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और शियों की किताब कुर्बुल इस्नाद हदीस नंबर 318, इमाम जाफर ने इमाम बाकर से पूछा कि अरे मेरे बाप इमाम बाकर ये बताइए अली और मुआविया में जंग हुई तो उसमें मुशरिक थे वो लोग या काफिर थे या मुनाफिक थे? इमाम बाकर कहते हैं कि मेरे हज़रत अली से यही सवाल हुआ कि आग से लड़ने वाले जमल और सिद्दीन में कौन थे, क्या वो मुशरिक थे? आपने फरमाया नहीं वो मुनाफिक थे। पूछा गया क्या मुनाफिक थे? आपने फरमाया नहीं वो तो पक्के मोमिन थे। तो तमाहुम वो कौन थे? हज़रत अली फरमाते हैं इखवानुना बगौ अलैना, वो हमारे भाई थे जो हमसे अलग हो गए। मौला अली तो उन्हें भाई कहे। अरे तू मौला अली का मानने वाला है। आज 14 सदियां गुजरने के बाद सहाबी पे लान तान करता है। ओ कुत्ते सुन, ओ जहन्नम के कुत्ते सुन, मेरी बात सख्त लगती है। इमाम शहाबुद्दीन अबादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वमन यकुन यकअन फी मुआविया फज़ालिका कल्बुम मिन कलामिल हाविया, वो अमीर मुआविया के ज़बान को दराज करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद आला हज़रत आला। जन्नती जन्नती या रसूल अल्लाह। सैयदना अमीर मुआविया जन्नती, सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अमीर मुआविया जन्नती, सैयदना अमीर मुआविया जन्नती, सहाबिए नबी जन्नती, जन्नती सहाबिए नबी जन्नती, जन्नती हाज़िर अहले सुन्नत जिंदाबाद, हाज़िर अहले सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। अज़ीज़ाने गिरामी वक़्त एक हबीब नाम ही नहीं आ रहा उसका मुझे, हबीब अहमद हुसैन, हबीब अहमद अल हुसैन मिनहाजी, वो मिनहाजी और उस जैसी फिक्र रखने वाले जितने खानकाहों में बैठे हुए राफियों के दलाल हैं। सुनो, पहले वहाबी देवबंदी इस्लामी लिबादे में आए, दाढ़ी में टोपी में तस्वीर लेकर खूब कुरान और सुन्नत की बातें करने, उनका पर्दा उलमा ने चाक किया और बताया कि ये औलिया अल्लाह के दुश्मन है। हकीकी औलिया अल्लाह वाले वो हैं जो दरगाहों से वाबिस्ता। अब दरगाहों से फितना उठा, मज़ारों से खानकाहों से फितना उठा। तो सुनो, अब हमें दरगाही सुन्नी नहीं मसलकी सुन्नी बनना। दरगाही सुन्नी नहीं मसलकी सुन्नी, ऐसा मसलकी सुन्नी जिसमें मज़ारात औलिया का तहफ़्फ़ुज़ भी है और औलिया के मनहज पे चलना भी है। किसी भी सहाबी रसूल की अदना गुस्ताखी करने की इजाजत नहीं है। मेरे आका फरमाते ला तसुब्बु असहाबी, मेरे किसी सहाबी को गाली मत दो। फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु, तुम में का अगर कोई शख्स उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे और मेरा सहाबी जिसने मुझे देखा 1 आधा किलो
किलो जौ राह खुदा में खर्चा करे तो उसका आधा किलो जौ तुम्हारे उहद पहाड़ के सोने पर भारी है। इसलिए कि सहाबी, नबी के साथ जंग लड़ने वाला, नबी पे जान कुर्बान करने वाला, इस्लाम को जब कुर्बानी की जरूरत थी तब कुर्बानी देने वाला, आज तुम बिरयानी के दौर में पैदा होकर कुर्बानी वालों पर भोग रहे हो। तुम कहते हो कि फलाना फलाना सहाबी नहीं है। तेरे बाप को किसने इख्तियार दिया कि तू कागज कलम लेकर बैठे और सहाबियत से खारिज करे? कौन? मुआविया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत का वो लश्कर जो समंदर के रास्ते जिहाद करेगा उस पे जन्नत वाजिब हो चुकी है। सुनो, ये बुखारी की हदीस है। इसी बुखारी की शरह फतहुल बारी इमाम हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ने की है। फरमाते हैं जिस लश्कर ने सबसे पहले समंदर के जरिए जिहाद किया है उस लश्कर में शामिल अमीर मुआविया भी है। यकीन जानो, ये आसमान अपनी जगह से नीचे आ सकता है, जमीन में ज़लज़ले पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो बात अंबिया के सरदार ने, अल्लाह के महबूब आदम ने कही है वो कभी गलत नहीं हो सकती। वो ज़बान जिसको सब कुल की कुंजी जी, जितने भी राफियों का झुट्टन खाने वाले तफजील के कायल हैं, मौला अली को अबू बकर उमर और उस्मान पे फजीलत देते हैं, बल्कि ये लोग बहुत से काफिर हो चुके हैं। ये हजरत अली को अंबिया से भी फजीलत दे, शियों के स्टेटस लगाना, शियों के लोहे सुनना, उनके जाकिरीन की बातों में आना, उनकी मातमी मजलिस में जाना, शियों से भाईचारा बनाना, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह के लिए अल्लाह अल्लाह किया सहाबी ला तत्तखिदूहुम गर्दम बादी, मेरे किसी सहाबी को निशाने एतराज मत बनाओ। जो उन पर एतराज करता है गोया कि उसके दिल में मेरे लिए बुग़्ज़ है, तभी उन पर एतराज करता है, वरना बताओ अल्लाह से कमी रह गई थी नबी के साथी चुनने में। सच्चे आशिक तो हैदराबाद में आज है, नबी के सच्चे आशिक तो तुम क्यों नहीं पैदा हुए? उनको झूठे लोगों को अल्लाह ने नबी का साथी बनाया। बातें बहुत है, तो इस मिजाज के जितने लोग हैं यहाँ भी या कहीं भी, मुनाजरा में चैलेंज दे रहा हूं, कलीम हनफी मसलके अहले सुन्नत व जमात जिसका तारुफ मसलके आला हजरत से होता है, बहैसियत मुनाजिर मैं ही रहूंगा। अदालत सहाबा पर, अज़मत सहाबा पर, सिकाहत सहाबा पर, सहाबा के आदिल होने पर, सिका होने पर, जन्नती होने पर, हजरत अमीर मुआविया, सुफियान, हजरत तलहा, जुबैर, वाशी बिन हरब, हजरत हिंदा, तमाम सहाबिया व सहाबियात के हवाले से बहैसियत मुनाजिर मैं रहूंगा। बताओ, कमरे में बैठकर लोगों को इस तरह की रिवायात बताते हो, तारीखी हवाले देते हो, क्या तारीख नबी के साथियों का फैसला करेगी? अल्लाहु अकबर। तारीख रत्बो यादी से भरी हुई नहीं है। जब अहादीस में सही ज़ईफ है, गड़बड़ है, हदीस में भी गड़बड़ है। बहुत सी झूठी हदीसें किताबों में लिखी गई कि नहीं लिखी गई? एक ही किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक की कोई जगह नहीं। वो अल्लाह की किताब कुरान है। तो कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू, अल्लाह इनसे राजी है, ये लोग अल्लाह से राजी है। जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार, अल्लाह ने इनसे वादा करवाया है उसका जिसके नीचे नहरें बहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 लिख लो। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या इसमें तमाम सहाबा शामिल नहीं है? वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, मुहाजिरीन और अंसार की पैरवी करके ईमान लाने वाले, ये सब से अल्लाह राजी है। अरे जब अल्लाह की किताब में फैसला कर दिया अल्लाह इनसे राजी है, फिर किसी मुल्ला और किसी राजी जाकिर और किसी छोटे पीर पाशा हजरत मुर्शदा इनकी क्या हैसियत?
کہا جا رہا ہے کلیم حنفی سادات کا ادب نہیں کرتا. خدا کی قسم آپ اپنے نانا کے دین پر سختی سے قائم رہے, آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج, لیکن رسول اللہ کے دین سے کھلواڑ کرو گے تو بحیثیت عالم ہونے کے, وارث نبی ہونے کے مجھے یہ حق ہے کہ میں تمہاری غلطی کو غلط کہوں. تم نے دین کا تماشا بنایا ہے, اس بھولی بھالی عوام کی عقیدتوں سے کھیل رہے ہو, اپنے جلسوں میں کلمہ پڑھوا رہے ہو علی بن ولی اللہ وفی بن رسول اللہ. یہ کلمہ خود حضرت علی سے ثابت کرو, یہ کلمہ امام حسن و حسین باقر جعفر زین العابدین کاظم امام حسن عسکری سے ثابت کر دو. تم پورے طور پر شیعت میں کنورٹ ہوتے جا رہے. حضرت علی کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, کیک کاٹا جا رہا ہے, مزاروں پہ ہولیاں کھیلی جا رہی ہے, بسنت پنچمی کھیلی جا رہی ہے, مزاروں پر دھمال ڈالی جا رہی ہے. اچھا خاصا مرد زنخوا بن کر لمبے لمبے جھپڑیاں رکھ کر, جبکہ حضور علیہ السلام کے بعد آدھی کان تک کان کلو تک کبھی کبھی کنگھی کرنے کی صورت میں یہاں تک آتے, ورنہ اس سے نیچے بال رکھنا حرام ہے. تم نے دین کا مذاق بنایا ہے اور جگہ جگہ مزاریں, کچھ نہیں ملی تو نقلی بنا ڈالی. فلاں جگہ ولی دفن ہے. بتاؤ ایسی جتنی مزاریں ہیں, چھلے ہیں, جھنڈے کٹے ہیں, یہاں جانا, منتیں مانگنا, یہاں گر گرانا, نظر چڑھانا, ان کے سامنے رونا دھونا حرام, سخت حرام. اور پہلے تو چادر کی کوئی منت ہوتی نہیں, منت ہوتی ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو, میں اتنے رکعت نفل پڑھوں گا, کعبے کا طواف کروں گا, اتنے روزے رکھوں گا, یہ منت ہوتی ہے. مزار پہ ایک چادر ہے تو دوسرے ڈالنے کی حاجت نہیں ہے, دوسری ڈالنے کی. چادر صرف اس لیے ہوتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ عام انسان کی نہیں, کسی خاص بندے کی قبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی تو میں خاطر پھر کبھی کروں گا, جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتا ہوں, ورنہ کہیں گے بتاؤ پوسٹر میں دے دیے محدثانہ فیصلہ اور حدیث کو بولے نہیں تراویح پر. چلیے آواز بلند درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. رمضان کا مقدس مہینہ, اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو اعمال سے ابھارتے, زیادہ سے زیادہ پڑھو, لیکن یہ چوٹے اعمال سے روکتے ہیں, نمازوں میں تخفیف کرتے ہیں. اچھا سنو, اپنی مسجدوں میں گھسنے مت دیا کرو, ورنہ تم پہن کے جاؤ گے 400 والی, بعد میں تم کو مسجد کے باتھ روم والی دکھیں گی وہاں. سیدھی بات ہے, جو 8 پڑھ کے بھاگا وہی لے کے گیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, چور ہے آرام سے, سبحان اللہ. سیدھی بات ہے. اب وہ 12 ہی پڑھتا رہے گا, وہ 8 پڑھ کے نکال کے لے کے جا کے پارسل بھی کرے گا, عید میں پہنے گا پھر. مسجدوں میں ان کو آنے, دلیل میرے ذمہ, بولو. وہابی دیوبندی جس کی بدمذہبیت حد کفر کو پہنچی ہو, اگر سب میں کھڑا ہو جائے تو پوری سب والوں کی نماز نہیں. بقدر طاقت انہیں نکالنا چاہیے. اگر ایک دم عاجز ہو جاؤ, مجبور ہو جاؤ تو پھر رخصت ہے, پھر معاف. لیکن ان 8 رکعت والوں کو آنے مت. اچھا 8 رکعت والے دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ ہم نے سوچا بھی جب اتنے شد و مت کے ساتھ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو ضرور کوئی دلیل ہوگی. پہلے ایک بات سن لیجیے اور اچھی طرح سن لیجیے کہ حضور علیہ السلام نے تراویح صرف 3 دن پڑھی ہے. کتنے؟ 3 دن. حضرت عروہ بن زبیر, بخاری کی حدیث ہے, عروہ بن زبیر اماں عائشہ سے, تابعی ہیں, اماں عائشہ سے روایت کرتے ہیں. اور ایک تابعی ہیں حضرت جبیر بن نفیر, وہ ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں, یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں جب 23ویں کی رات آئی تو نماز پڑھی. جب نماز پڑھی یعنی یہ پڑھی, پھر اس کے بعد 24 کو نہیں پڑھی, 25 کو پڑھی. پھر ہمیں خیال ہوا 26 کو پڑھیں گے, لیکن 26 کو نہیں پڑھے. 27 کو تمام گھر والوں کو جمع کر آپ نے نماز ادا فرمائی. اور پھر آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے. یعنی لوگ اس کے بعد جب اور تراویح پڑھنے آئے کہ سرکار ہمیں تراویح پڑھائیں گے,
تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. تو حضور علیہ السلام سے تراویح کی رکعات تحدید کے ساتھ، حد بندی کے ساتھ، نقل ہی نہیں، نہ 8 نہ 20، نہ 20 کی ایک روایت ہے جس میں ایک راوی ضعیف، ایک روایت ہے جس عبداللہ ابن عباس کی، اور وہ روایت بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور اس کے علاوہ المعجم الکبیر للطبرانی میں ہے، مسند حمید بن حمید کے اندر حدیث کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 23 رکعتیں پڑھائی، 20 تراویح کی، یعنی 20 ایام رمضان کی اور 3 وتر کی. اچھا، اب چونکہ یہ حدیث میں ایک راوی ضعیف ہے تو یہ چلائے گا ضعیف ضعیف، لیکن اگر کسی ضعیف حدیث پر تمام صحابہ اور امت تقریباً 15 صدیوں سے عمل کرتی آئے تو وہ حدیث اب قوی ہو جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ حدیث قوی ہو جاتی. حضور علیہ السلام سے تراویح کی رکعات 8 رکعات جو دعویٰ کرتے ہیں غلط ہے. وہ حدیث لاتے ہیں بخاری کی کہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول کریم، یہی حدیث لائیں گے دیکھنا میرے جانے کے بعد، وہ بھی اسلام 360 سے لائیں گے. تو پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں نا حدیث کا مطلب، مفہوم، معنی، نکات، تاکہ آپ بھی آدھے ادھورے مناظر بن جائیں. تو حدیث لے کر آتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا رمضان و غیر رمضان میں نماز کا کیا معاملہ تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں رمضان میں تو آپ کی عبادت کا حال نہ پوچھو کہ آپ رات کے اخیر حصے میں 11 رکعات پڑھتے تھے، 4 رکعات سے 11 رکعات پڑھتے تھے، اور وہ 8 پہلے پھر 3 رکعات، اور وہ اتنی طویل اور اتنی حسین ہوتی کہ اس کا عالم نہ پوچھو. اب اہل حدیث کہتا دیکھو 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر. تو اس سے پوچھو کہ 3 رکعت وتر تو کہہ رہا خود کتنے رکعت وتر پڑھتا ہے؟ 1 رکعت. اہل حدیث کتنے رکعت وتر پڑھتے؟ 1. تو پھر 3 کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ حدیث دکھائے گا پوری. اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد حصے پہ ایمان لائے گا، بعد سے انکار کرے گا. اب اس حدیث کو اچھے سے سمجھ لو. یہ حدیث ہے اصل میں قیام اللیل کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ قیام اللیل کے بارے میں. قیام اللیل الگ ہے، قیام رمضان الگ ہے. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ رمضان و غیر رمضان میں حضور کی نماز کا حال کیا تھا؟ تو آپ نے خاص طور سے رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ سال بھر تو یہ نماز پڑھتے ہی، لیکن جو اہتمام اور جو اس کے اندر جاذبیت اور جو حضور قلبی کا معاملہ رمضان میں ہوتا وہ غیر رمضان میں نہیں ہوتا. اتنی طویل اور اتنی حسین نماز ہوا کرتی. تو اب غیر مقلد کہے گا نہیں، اصل میں یہ تو تہجد ہی کی نماز ہے جس کو 11 مہینے تہجد کہا جاتا ہے، لیکن رمضان میں خاص اس کا نام تراویح ہو جاتا ہے. اچھا، یعنی 11 مہینہ بیوی کو بیوی بولو اور 1 مہینہ اماں بولو تو چلتا. جو 11 مہینہ بیوی رہے جو 12 مہینے میں اماں بن جاتی. کیا بے وقوف لوگ آئے. ارے بے وقوف، جس کا نام 11 مہینہ تہجد تھا اس کا نام رمضان میں جا کر تراویح کیسے ہو؟ اچھا چلو، پھر یہ تو رات کے آخری حصے میں حضور نے پڑھی. آپ تو عشاء کے بعد فوراً بعد جماعت پڑھتے ہو اور 27 دن میں ایک قرآن ختم کرتے ہو. تو پھر مجھے بتاؤ یہ جو جماعت کے ساتھ پورا 1 مہینہ آپ پڑھتے ہو، اس پر بھی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ حضرت عائشہ کی حدیث کو محدثین کی تمام جماعتوں نے کہا ہے کہ یہ قیام رمضان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ قیام اللیل کے بارے میں ہے جسے تہجد کی نماز کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے تراویح 3 دن پڑھی ہے اور صحابہ پر یہ فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ نے 4تھے دن انہیں نماز نہیں پڑھی. لیکن نبی کے زمانے میں ہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے بخاری کی کہ
حضور کے زمانے میں صحابہ اکیلے یا کسی نہ کسی امام کے پیچھے یہ نماز پڑھتے، ایسا ہی معاملہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی رہا، حضرت عمر کے دور خلافت میں شروع میں یہی معاملہ رہا، آخر میں حضرت عمر فاروق نے تمام لوگوں کو، اہل مدینہ کو حضرت ابی بن کعب کی اقتداء میں جمع کر دیا کہ اب تم لوگ 20 رکعت تراویح ابی بن کعب کی اقتداء میں پڑھا کرو۔ 8 رکعت تراویح کی تو حدیث ہے، 20 رکعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند حمید ابن حمید۔ اب حضرت عمر کا عمل دے، حضرت عمر کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ نے عمر کے زبان و قلب پہ حق کو جاری فرما دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ بدبخت کہتے ہیں جمعہ کی پہلی اذان کو بدعت عثمانی اور اس تراویح کو کہتے ہیں بدعت فاروقی۔ اللہ کی لعنت ہو تم پر خبیثوں، تمہاری مائیں تم پر روئے۔ عمر وہ ہے کہ جن پر الہام ہوتا ہے، اور 21 مرتبہ ایسا ہوا عمر نے کوئی بات کہی اور بعد میں قرآن انہی کے الفاظ میں اترا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی کے الفاظ میں اترا۔ شکر مناؤ مرشد آباد کے حرام خور غیر مقلدو کہ یہ تراویح کا معاملہ عمر نے نبی کے سامنے نہیں بولا، ورنہ پھر یہ قرآن میں آ جاتا۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں؟ عمر وہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے۔ دیکھو کل بھی شیطان عمر کے راستے سے بھاگ رہا تھا، آج کل یہ دو ٹائم میں شیطان بھی عمر کے راستے سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح اچھا شروع کی، تو اس دور میں صحابہ کون تھے؟ حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 مرتبہ حضور کے داماد ذو النورین، سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات میں سبحان اللہ۔ اجلہ صحابہ، بدری صحابہ، بیعت رضوان والے صحابہ، غزوہ احد والے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ، اگر عمر ایک چیز غلط کرتے تو صحابہ جن کی تربیت آیت الہی کی روشنی میں ہوئی ہے اور مصطفیٰ کریم کی زبان سے جنہوں نے دین سیکھا ہے، آمنہ کے لال کی ابتدا میں جنہوں نے نماز پڑھی ہے، جنہوں نے رخ بدعا کو دیکھا ہے، زلف بلبل کو دیکھا ہے، مصطفیٰ کی صحبت میں راتوں دن گزارے ہیں، اگر عمر کا فیصلہ غلط ہوتا تو بتاؤ کسی صحابی نے اٹھ کر حضرت عمر سے مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ عمر کو بڑے دربار میں بڑھیا للکار رہی ہے کہ میں کل قیامت میں تیرا دامن پکڑوں گی۔ اللہ اکبر۔ وہاں آج کی طرح معاملہ نہیں تھا، ذل الہی نے بول دیا تو بات ختم۔ بار بار دربار کچھ نہیں تھا، مسجد نبوی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر سادہ لوگ امت کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی۔ نبی کا فرمان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر لازم ہے میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو دانت سے مضبوطی سے پکڑو، دانت سے مضبوطی سے پکڑو۔ تو عمر نے جب فیصلہ کیا تمام صحابہ اس فیصلے پہ جمع ہوئے، تو کوئی تھا جس نے الگ جا کر مسجد نبوی میں کروایا کہ نہیں میں آج ہی پڑھوں گا؟ ایک آپ کا نام بتا دوں، مشیر آباد کے غیر مقلدو، پہلے تو تم تراویح کی تعریف ہی کر دو، تراویح کی تعریف میں ہی تمہیں حیضہ ہو جائے گا۔ بہت آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، لفظ تراویح جمع ہے، کیا جمع ہے، اور عربی زبان دنیا کی ایسی وسیع زبان ہے جس میں جمع 2 پر نہیں آتی ہے، کم سے کم 3 پر آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے یہاں جمع 2 پر آتی ہے، عربی میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر 1 ہے تو مرید، 2 ہے تو مریدین، اور 2 سے زیادہ ہے 3 ہے، 3 سے زیادہ ہے تو مریدین۔ مریدین مطلب 2 مرید،
والدین ماں باپ، عیدین رمضان عید بقرہ عید، طرفین دو طرف کے لوگ، سمجھ گئے؟ یہ تسنیہ جمع عربی میں 3 سے اوپر آتی ہے. اچھا تراویح جمع ہے تراویحہ کی. اب 8 رکعت پڑھنے والے، تراویحہ کا معنی ہے 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر کچھ دیر سستانا، آرام کرنا. تو 4 رکعت کے بعد بیٹھ گئے سستا لی. اب 4 ہونے کے بعد پھر 4 پڑھے، ہو گئی نماز، بھاگ گئے گھر کو. تو وہ کیا ہوا؟ تراویح ہوئی کہ تراویحہ ہوا؟ تراویحہ. تو تم کیسے کہتے ہو تراویح 8 رکعت ہے؟ واہ واہ واہ. پورے حیدرآباد اور پورے ہندوستان اور پورے جامعہ سلفیہ اور ایوان نجد تک میرا یہ چیلنج ہے کہ قیامت کی صبح تک اگر تم تراویح کے ساتھ 8 دکھا دو تو خدا کی قسم تمہارے وزن کے برابر میں تمہیں سعودی ریال دوں گا. قیامت آ سکتی ہے، وہ دن نہیں آ سکتا جب تم تراویح کے ساتھ 8 دکھا دو. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت پڑھنا کیا نقصان ہے. کتنی بار میں نے مثال دے کر سمجھایا کہ مجھے ایک فون لینا تھا. میری مولانا عثمان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضرت میں نے بہت چرچا سنا ہے کہ وہ فون 8 روپے میں آتا ہے تو میں جا رہا ہوں فلاں جگہ سے لینے، بہت دور ملتا ہے. مولانا نے کہا حضرت بات تو اچھی ہے، کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہے، لیکن ایک روایت میرے پاس یہ بھی پہنچی گو کہ ضعیف ہے کہ وہ 20 روپے کا آتا ہے. تو دیکھو اتنی دور جا رہے ہیں تو احتیاطاً 20 ہی لے کے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپ کو پریشانی ہو، واپس آنا پڑے. تو عقل مند آدمی کتنا لے کے جائے گا؟ 8 روپے. کتنا لے کے جائے گا؟ 20 روپے. ہوشیار تھا مشیرہ. کیوں؟ کیونکہ اگر 8 میں بھی آیا تو 8 20 کے اندر ہی آتا ہے، اور 8 ہی لے کے گیا 20 میں آیا. تو ایک مرتبہ فلائٹ میں سفر کر رہا تھا، ایک بہت چھاپک جھوا داڑا والا ملا اپنے وجود نامسعود کو کھسکاتے کھسکاتے جبل اللحم میرے قریب آیا. گوشت کا پہاڑ جبل اللحم میرے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ. السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم علیکم سموسہ گرم سموسہ گرم. بولے آپ کا اس میں گری کیا ہے؟ بولا وہ گری نہیں ہوتا، گرا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. تو میں نے کہا آئیے بیٹھیے. بیٹھ گئے. اب جب پسر گئے تو بولے مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کلیم حنفی. بولے حنفی تو سمجھا نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. بولے امام ابو حنیفہ کا نام قرآن میں آیا ہے کیا؟ دیکھو شہد دکھائیں، زہر پلائیں، واہ واہ واہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کیا للچانا دنیا دیکھی خالی. بولے ان کا نام آیا ہے کیا جو آپ ان کی تکلیف کر رہے ہیں؟ میں نے کہا شادی ہوئی؟ بولے ہاں ہوئی. بولے ماشاء اللہ 4-5 بچے. تو میں نے کہا جس عورت سے کرا اس کا نام قرآن میں آئے؟ عورت کا نام قرآن میں کیوں آئے گا؟ قرآن میں صرف اتنا ہے نکاح کرو. تو میں نے کہا قرآن میں صرف اتنا ہے وہ اولی الامر منکم علم والوں کی تکلیف. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امر والوں سے مراد علماء ہیں. تم آؤ تو کسی دن تم کو قاعدے سے حدیث پڑھاتا ہوں. زمیندار ہو. تو بولے مولانا آپ اللہ رسول کی مانی، اللہ رسول کی مانی. تو بہت بولنے کے بعد پھر حدیثیں پیش کرنے لگے. تو میں نے پوچھا ایک بات بتائیے آپ اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے؟ بولے ہم اللہ. میں نے کہا کہ تم اللہ ہے تو میں تیری کیوں مانوں؟ اللہ رسول کی مانوں. تو اس کو میں نے مثال دیا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، ایک چیز جو 8 روپے میں آتی مشہور، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ 20 میں آتی، عقل مند آدمی 20 روپے لے کے جائے گا. اب دنیا ختم ہو جائے گی، سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کے دنیا کے آخری انسان تک اللہ کے حضور جمع ہوں گے. ہر چیز کا حساب ہونا ہے. روز محشر کی جان گداز بہت اولی فرشت نماز بہت، سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا. اب مان لو تراویح 8 ہی رکعت تھی تو بلے بلے خوش ہو جاؤ. تم خوش ہو نا؟ ہم گھاٹے میں، ہم کتنی لے کر 20. یا اللہ 8 کو تراویح بنا لے، 12 کو نفل کر دے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی کمی نفل ہی سے پوری ہوگی نا. بے شک. سبحان اللہ. اچھا اب 20 ہی نکلی تو پھر
شیخ الحدیث صاحب کہاں جائیں گے؟ اور جو ٹوکے جائیں گے جو ان کی کوٹائی ہوگی، اور جو جنت سے ایک اسٹاپ پہلے جو ان کی دھلائی ہوگی، پھر کہاں جائیں گے؟ تو بدبختوں، نماز چوروں، رمضان کا مہینہ آتے ہی ڈسکاؤنٹ دینے لگتے. خبردار خبردار، ڈسکاؤنٹ کے چکر میں آ کے اپنی عبادت برباد مت کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے 20 رکعت والی ضعیف حدیث تو موجود ہے، لیکن 8 رکعت والی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. اما عائشہ صدیقہ کی جو بخاری والی حدیث ہے وہ قیام اللیل کے بارے میں ہے، قیام رمضان کے متعلق نہیں ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بغیر تحدید و تاکید کے اللہ کے نبی ابھارتے، صحابہ حسب حیثیت نماز پڑھتے، حسب حیثیت پڑھتے. یہ معاملہ حضرت عمر کے دور تک چلا. حضرت عمر نے تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے 20 رکعات کے لیے طے کر دیا. پھر وہاں سے آج تک قرن بعد قرن، نسل بعد نسل، یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد اللہ نبوت کے انعام کے لیے کسی کو چننا چاہتا تو وہ عمر بن خطاب کو چنتا. وہ عمر بن خطاب ہے. کیا وہ غلط فیصلہ کریں گے اور صحابہ چپی سادھے عمر کے فیصلے کو قبول کر لیں گے؟ نہ 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 نہ. صحابہ تو وہ ہیں کہ جو ذرا سی غلطی پہ اکھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، بھڑ جاتے ہیں، لیکن دین میں بدعات کو پسند نہیں کرتے، سنت سے مذاق کو پسند نہیں کرتے. خدا کی قسم 20 رکعت تراویح سنت ہے، سنت ہے، اور اسی سنت پہ عمل کرو. ورنہ ڈسکاؤنٹ دینے کو تو آپ کو بہت سارا ڈسکاؤنٹ دیں گے. ٹھنڈی کا زمانہ ہے، صبح صبح آپ مسجد میں جائیے، بغیر آواز کے نکل جائے، ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا بس؟ ارے ماشاءاللہ سند یافتہ مفتی لوگ بیٹھے ہیں میرے ساتھ. سبحان اللہ. ملاقات کیجیے حضرت تقریر کے بعد. ارے ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ بغیر آواز کے نکلے. ارے اور بڑے مفتی ماشاءاللہ، لگتا ہے پیچھے والے کچے علم والے طالب علم ہیں. ارے بھائی صبح آپ فجر کی نماز کے لیے گئے، وضو کیا، بہت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، بغیر آواز کے اگر پیچھے سے ہوا نکل جائے تو وضو ٹوٹے گا. بے شک بے شک ٹوٹے گا. جس کا واٹر پروف وضو ہو وہ کھڑے ہو کر زیارت کرے، جس کا اتنا مضبوط وضو ہے، جس کا نہیں ٹوٹتا. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ غیر مقلدین کے بڑے بڑے علماء کے نزدیک جب تک بم کی طرح نہ ٹوٹے وہ نہیں ٹوٹے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. آسان آسان اور کتنی ہے. اب یہاں مولانا عثمان کے پاس آیا، اچھا بار بار مولانا عثمان کا ہی نام لے رہا ہوں، اور بھی کچھ علماء ہیں، یہ مولانا کے پاس آئے، مولانا ہو نا بھائی. اب یہ بولے ٹوٹتا تو پھر آپ پریشان، یار ٹھنڈی میں پہلے ہی کا جان پہ آ رہا تھا وضو کرنا، یہ مولانا بول دیے ٹوٹتا، وہ تو حدیث دکھا رہا نہیں ٹوٹتا. تو بھاگ گیا حدیث کے چکر میں، 3 طلاق دیے بعد پچھتا رہا. بیوی ہاتھ سے نکل گئی، اتنا خرچہ کرا تو اس کے اوپر اتنی شاپنگ کرایا تھا، اتنا کھلایا تھا پلایا تھا، اچانک جذبات میں نکل گئے. کچھ تو مولانا لحاظ، کچھ تو نکالو راستہ. نہیں نکلتا بیٹا، میرا راستہ نکل جائے. لیکن وہاں 3 اکٹھا دینے کے بعد بھی وہ 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی. اب بیوی جہاں بچ رہی وہ آدمی وہیں بھاگے گا. ابھی پوتے کی شادی نہیں ہوئی، ساتھ میں وہاں لڑکیاں مسجد میں بلائی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے وہیں بھاگے گا. ہمارے بے وقوفوں ان چیزوں پر جان دو گے. زندگی یہ نہیں ہے کسی سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، اور ہمیشہ عبد النبی کے لیے چاندنی ہے، رہے گی. میرے بزرگوں دوستوں، ڈسکاؤنٹ کے نام پر دین میں تباہی بربادی مت پیدا کرو. اور بہت فرقے پیدا ہوں گے، نئے نئے لوگ حدیث و قرآن کے دعوے دار پیدا ہوں گے. دیکھو جاوید غامدی ایک مرزا انجینئر، وہ اپنے خاص کمرے میں 4-5 چیلے، اور اس کو اکڑ ہے کہ میرے سوشل میڈیا پہ بہت فالوورز ہے اور یہی میرے حق ہونے کی نشانی ہے. بیچارے نے کبھی ناچنے گانے والیوں کے اکاؤنٹ نہیں دیکھے ہوں گے، وہاں ملین میں بلین سے فالوور ہوتے ہیں. یہ حق ہونے کی نشانی دریندر آدمی ہے. بتاؤ لوگوں نے اپنے حق ہونے کو فالوورز اور ویوز کے اوپر ڈیپینڈ کیا کہ میرے اتنے ویوز ہیں. تو کبھی محترمہ
कमरे से बाहर भी तशरीफ लाइए, बाकायदा दर्स निजामी के फारिग के रूबरू बैठ कर जरा बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जिसे इल्म का समंदर कहते हैं, मैं उससे कोसों दूर अभी सिर्फ रेत चुन रहा हूँ। देखिए, तुमने हलवा समझ लिया, ये उर्दू में हदीस खोल के पढ़ लिया और अपना बेड़ा गर्क कर लिया। जाहिलो, हदीस और कुरान पढ़ना, उसके गामिज दलाइल को समझना, उससे मसाइल अख्ज़ करना, लोगों को बताना, ये फुक़हा का काम है। हम जैसे मौलवी भी उन्हीं का इत्तबा करते हैं। हम भी मसाइल को अपनी तरफ से नहीं बयान करते, जो फिक्र की बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें से देखकर अपने बड़ों का इत्तबा करते हैं। और कोई नया मसला आता है तो फिक्र हनफी के उसूल की रोशनी में सेमिनार में उस पर बहस होती है, और फिर जब उलमा जम जाते हैं फिर उम्मत के सामने वो मसला पेश किया जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जिनको ढंग से सूरतुल फातिहा भी पढ़ना ना आती होंगी, मुहद्दिसीन के नाम तक लेना ना आते होंगे, आज वो बच्चे इन मसाइल पर, फातिहा खल्फल इमाम पर, रफ़ा यदैन पर, रफ़ा सबाबा पर, एक हाथ मुसाफे पर, बगैर टोपी के नमाज पढ़ने पर, टांगे चीरने पर, यहाँ तक हाथ उठाने पर, इन मसाइल में बहस कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको ज्यादा ही अगर समझ में आ रहा है तो एक मुनाज़रे का इंतजाम कर लो। आपके नजर में जो सबसे बड़ा आपका अल्लामतुद्दहर हो उसको हमारे मुकाबले में बिठा लो। ये जितने तुम्हारे हमारे बीच इख्तलाफी मसाइल है, इसमें से किसी एक मौजू का चयन करो कि इस मौजू पर आज गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह ये फकीर हनफी इमाम आजम का गुलाम बम्बई से हाजिर आ जाएगा, जहां दीन और सुन्नियत और मसलक की बात है। मैं आनाकानी नहीं करता, इंशाअल्लाह हाजिर हो जाऊंगा। फिर तुम देखना तुम्हारे उलमा ने तुमको क्या गुमराहियत के जाल में फंसा कर रखा है। अजीब बात है कि तुम बड़े बड़े इमामों पर भोंकते हो और इन मौलवियों की बात सुनकर दिमाग को ताला मारकर चाबी को समंदर में फेंका, जो ये कह रहा वही हक है। अबे ऐसे कैसे हो सकता है जो ये कह रहा है? इसका कहा हुआ हक है 14वीं सदी के मुल्ला का, और वो जिन्होंने रसूलुल्लाह का जमाना पाया हो या सहाबा का जमाना पाया हो, हदीस और कुरान से लाखों लाख मसाइल निकाले हो, उनका कहा हुआ कैसे गलत हो सकता है? इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की। अच्छा मौलाना तो ऐलान किया, हमारे मौलाना उस्मान साहब बहुत फ़आल और मुतहर्रिक आदमी है दीन और सुन्नियत के मामले। उन्होंने अभी कहीं जगह ली है, मस्जिद और मदरसे का क़याम, इन्होंने मस्जिद और मदरसा शुरू किया है, और जगह के सिलसिले में, तामीरी काम के सिलसिले में मैं तमाम अहले मुशीराबाद से गुजारिश करूंगा मौलाना के दस्तबाजू बने, ताउन करें, सुन्नियों की जितनी ज्यादा मस्जिदें हो उतना अच्छा। पढ़ना, छुप के नमाज पढ़ना, छुप के नमाज पढ़ना, सिमटना, सिमटो मत फैलो। एक मरकज है, उस मरकज के ताबे कई कई मस्जिदें, कई कई मदरसे, कई कई मकातिब होने चाहिए शहर में, ताकि रज़वियों को नमाज के लिए ज़बीहे के मामले में आसानी हो। और दूसरा तो लिहाजा मौलाना उस्मान का आप जरूर ताउन करें, बहुत मुखलिस आदमी है, एक अरसे से मेरी इनसे मुलाकात है, अल्लाह ताला इनको सेहत शिफा अता फरमाए। आमीन। दूसरा ऐलान, ये मेरे हाथ में एक पर्चा है, मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, इसे मैं खुद ऑपरेट करता हूँ। इसमें आप गूगल के कैमरे से क्या कहते हैं QR कोड को स्कैन करें, गूगल के कैमरे से हमारे चैनल में आ जाए। अगर नहीं होगा तो इसमें एक नंबर है, इस पर सलाम लिख कर भेजे, एक लिंक मिलेगी, उस लिंक के जरिए आप मेरे चैनल में आए। मैं आपको बताऊं, उस चैनल को मैं 4 महीने से चला रहा हूं, तो 22 फरवरी को मैंने उसमें एक सवाल पूछा कि मुझे फॉलो करने वाले हिंदुस्तान के इन मशहूर शहरों में से कौन कितने लोग हैं? तो मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे हैदराबाद सबसे ज्यादा कलीम हनफी को सुनने वाले, पढ़ने वाले, लाइक करने वाले हैदराबाद में। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत सलामत आमीन। ये लोग पीछे जाओ और सारे लोगों को आपस में जहाँ बांट दो, इसे जरूर लेते जाए, रिक्शा में लगाए, चाय की दुकान वगैरह पे आप इसे चिपकाए, और दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में। एक बात फिर कह दूं, मेरे जाने के बाद किसी मौलाई खैर मुखल्लिद सलातो सलाम के बाद, बेटा सलातो सलाम के बाद रुक जाओ। ऐसा हो सकता है मेरे जाने के बाद फिर किसी मुनाजिर साहब को मुनाजरे का शौक चढ़ रहा है, और बाद में वो ख्वाब गफलत से जागे कि मुझे तो पूछना था,
ابھی کسی کو سوال کرنا ہے؟ بول. ہے کوئی غیر مقلد؟ ہے کوئی شیعہ؟ ارے بھائی ڈرو مت مجموعہ دیکھ کر سنیوں کا. میں آپ کے بدن کے حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. تشریف لائے جو بھی ڈاؤٹ. اچھا چلو ابھی اگر شرم آ رہی. ارے کوئی نہیں آ رہا بھائی ادھر دیکھ. یہ مہندی کے سگا کیا ایک کھڈے میں گری تو اس کے پیچھے سب گر جاتے. ایک دیکھ رہا تو سب دیکھ رہے. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. عام طور سے لوگ اس میں ڈرتے بھی ہے سوال پوچھنے میں. اتنے بڑے مجمع میں کیسے سوال پوچھیں؟ تو باہر اگر میرے جانے کے بعد السلام علیکم. حضرت ہمارے یہاں پہ مدرسے میں یہ بہت چل رہا ہے کہ آج کل عورتوں کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے. اس کے اوپر آپ اگر جماعت سے نماز پڑھانے کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ خواتین کا گوشہ بالکل مردوں سے الگ ہو, خواتین کا گوشہ مردوں سے بالکل الگ ہو, اس میں اختلاط والا معاملہ نہ ہو, جہاں خواتین ہیں وہاں صرف خواتین رہے, نہ آنے میں نہ جانے میں کسی طرح کا کوئی اختلاط نہ ہو, تو اس طرح خواتین جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں. لیکن عورتوں کے لیے نماز مسجد بیت میں ہی بہتر ہے. مسجد بیت سے مراد گھر کے اندر, اندر سے اندر جتنا زیادہ اندر ہو وہاں عورتوں کے لیے نماز بہتر ہے. اب غیر مقلدین جو عورتوں کو مسجد میں لا رہے ہیں, انشاءاللہ اس پر میں پھر کبھی بتاؤں گا, یہ سراسر خلاف سنت ہے. دوسری بات, میرے جانے کے بعد اگر کوئی غیر مقلد مولائی مناظرے کا خارج رکھتا ہو مناظرے کی کہ مجھے ان سے مناظرہ کرنا ہے, بلا شک و شبہ مولانا عثمان سے مل لے. انشاءاللہ آگے کی تفصیلات, تاریخ, شرائط اور موضوع وغیرہ بعد میں ڈسکس ہوگا اور مناظرہ انشاءاللہ ہوگا, ضرور ہوگا. جتنی باتیں دوران تقریر بتائی گئی ہے اسے سنجیدگی کے ساتھ سنیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں یا کسی بزرگ کا واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو تمام حاضرین سامعین علماء کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ. 2 منٹ اگر کوئی حضرات صوفی صاحب اللہ سے مریض ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں چونکہ اکثر طلباء کرام حضرت عائشہ کے خلیفہ ہیں, آپ بھی اور بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں خلیفہ کا شریعہ ہوتے ہیں. اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے تو بعد میں ملاقات کر سکتے ہیں, وہ تفصیل کر دیجیے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر بعد میں حضرت کشن باغ مدرسہ امام اعظم اور خلیفہ کی زمین کا وزیر کریں گے, بعد میں حضرت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شرکت کریں. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. پہچاننے مت دو کسی کو. سلام شمع بزنے ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کی آفات بے بدری درود, ہم فقیروں کی شربت پہ لاکھوں سلام. ہو خواجہ رضا حمید مصطفیٰ تاج شریعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مردے باطل کی جنے شام اجلے دکن یعنی شہبازیت پیا کو سلام کاش میں شرم پہ جب ان کی عادت ہو پھر کے سپنے کی شاکت پیا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدر سکھائے جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے عاجز و بندے تیری مقدس بارگاہ میں دست بدعا ہے مولا ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اس عظیم الشان اجلاس جلسہ استقبال ماہ رمضان و رکعات تراویح کا محدثانہ فیصلہ انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے جامع گھر میں قدم سفر حصہ لیا مولا ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرما۔ جتنے لوگ دور دراز سے تشریف لائے تاحد نگاہ جو گھر میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، جو آن لائن سن رہے ہیں، مولا تعالیٰ سب کو اس جلسے کی برکات سے مالا مال کرے۔ جتنے علماء تشریف لائے، شہزادہ شہباز تکن بھی تشریف لائے، مولا یہ سارے علماء کو صحت و شفا عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہماری جتنی سنی خانقاہیں جہاں سے محبت اعلیٰ حضرت کا کام ہو رہا ہے، سنی مدارس ہے، سنی جامعات ہے، سنی تحریکیں ہیں، سنی علماء ہیں، مشائخ ہیں، سادات کرام ہیں، یا اللہ ان سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ظلم ہو رہا بالخصوص فلسطین میں مولا تعالیٰ ان کی غیری مدد فرما۔ جو علماء مولا تبارک و تعالیٰ بغیر کسی جرم کے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ تمام سنی مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب پر، منہج نبوت پر، منہج صحابہ پر، منہج سلف پر، مذہب حنفیت پر یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو نماز 5 وقتہ اپنے قریبی سنی مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم فرض و واجب کے ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے تیرے اور تیرے محبوب کے راضی ہونے والے کام لے لے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو سنت کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے مذہب کی استقامت نصیب فرما اور خاتمہ بھی ایمان فرما۔ سدا سنیوں پر جو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نلے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، سلح ان کا فتنہ مٹا تاج والے۔ زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے۔ اے خالق ہر بلند و پستی شش چیزیں